جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ کس طرح سے تلویز کرتا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور کس طریقے سے حوالوں کی کثرت دکھا کر کے، کتابوں کا زیادہ نام دے کر کے کس طرح کے خرافات کرتا ہے، صحیح بات کو غلط سیاق میں پیش کر کے یا غلط بات کے لیے غلط چیز پیش کر کے مختلف تلبیسات یہ اختیار کرتا ہے۔ ویڈیو شروع ہو رہی ہے تو اس میں 2 لفظ ہیں، ان کے بارے میں کچھ میں عرض کر دوں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ 40,000 صحابہ، اور دوسری بات اس نے جو اہم کہی، جو اصل میرے لیے قابل اعتراض ہے اور کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کہ غدیر خم کی جو روایت ہے، اور اس روایت میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جو خطبہ آپ نے دیا، تو اس خطبے کے سلسلے میں جاہل لوگ کون، اس کے علاوہ اور اس کے جیسے جو اخوانی حضرات ہیں یا اس کے جیسے جو رافضی لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا مسئلہ ہے، ایسا ایک کہہ رہا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ پہ میری بات ہوگی۔ 40,000 جو ہے صحابہ کی اس نے جو تعداد ذکر کی ہے، ایک علمی چیز ہے، تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں نے خالص مدینہ کی آبادی پر گفتگو کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کی کل آبادی جو ہے، کل آبادی 60,000 کے قریب ذکر کیا ہے، اور ظہور نبوت کے وقت 20,000 بتایا ہے۔ ایک کتاب ہے سکان المدینتی قدیما و حدیثا، اس میں مدینے کی کل آبادی 30,000 ذکر کی گئی ہے۔ سن 2022 میں مدینہ کی آبادی جو آپ کو مل جائے گی وہ ہے 21,37,983 کے آس پاس، اور بعض لوگوں نے جو شمار کیا ہے ان کے حساب سے 14 لاکھ کے آس پاس، اور وفات رسول کے وقت مدینہ کی آبادی کل 30,000 اس کتاب میں، سکان المدینہ قدیما و حدیثا۔ اچھا، یہ جو 30,000 کی آبادی ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کی، یہ آبادی قرین قیاس ہے۔ ایسی صورت میں 40,000 کی تعداد صرف صحابہ کی اس خطبے میں موجود ہونا، یہ مبالغہ معلوم پڑتا ہے۔ بعض مصنفین نے تو غدیر خم میں حاضرین کی تعداد 1,00,000 2 لاکھ لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ خطبہ مدینہ واپسی پر پیش کیا گیا، اور وجہ اس خطبے کی یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس لشکر کے امیر ہوتے تھے، اس کے سپاہی مدینہ ہی کے تھے، یعنی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں رسول گرامی نے ایک لشکر دے کے بھیجا تھا، تو اس لشکر کے جو سپاہی تھے وہ مدینہ ہی کے تھے۔ میں آگے تھوڑی سی اس کی تفصیل لوں گا، اور انہی لوگوں کو، یعنی جو آپ کے سپاہی تھے، جو آپ کے لشکری تھے، انہی لوگوں کو بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی تھی۔ تو جب انہی کو بنیادی طور پہ شکایت بھی تھی، تو انہی کو اصل میں معاملہ جو ان کا تھا اسی کو ٹھیک کرنا مقصد بھی تھا۔ تو
اب مدینہ کی جو آبادی ہے اور کل 30,000، اور ادھر صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ واپس آ رہے ہیں، اور جن کو شکایت تھی وہ مدینہ ہی کے تھے، وہ سپاہی بھی مدینہ ہی کے تھے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آبادی جو ہے، جو لوگوں نے بیان کی ہے 60,000، 70,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ وغیرہ وغیرہ، یہ سب مبالغے ہیں۔ پھر اہل مدینہ سے جو خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی مسئلے کو کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ خطبہ اصلاً حضرت علی اور اہل بیت کے لیے کسی معروضی اعلان کے لیے نہیں تھا کہ لاؤ ایک اعلان کرنا ہے اہل بیت کے لیے، کیونکہ اہل بیت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور بھی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی خوبیوں پہ مشتمل، اور آپ کے لیے جو ہے اللہ کے رسول کی بشارت اور آپ کی عظمت کے لیے روایتیں تو بہت ساری موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت کے لیے کچھ گڑھنے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھڑنے بنانے کی ضرورت وہاں ہے ان لوگوں کو ہے جو کچھ اور آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اہل سنت کے لیے کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ اس طرح کے کسی اعلان کے لیے خطبہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اہل مدینہ اصل اس کے مخاطب ہیں۔ اصل میں یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے، آپ کی صفائی میں تھا، آپ کے دفاع کے لیے تھا، اور پھر اس ضمن میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کا ایک حصہ ہیں، اہل بیت کے ممبر ہیں، تو اس ضمن میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اہل بیت کے حوالے سے بھی نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت ہمیشہ کے لیے قائم رہی اور رہے گی۔ تو یہ جو تعداد کا مسئلہ ہے نا، کتابوں میں مختلف طرح کی تعداد آپ کو غدیر خم میں ملے گی، اور اس کو عید غدیر خم اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک لمبی چوڑی تعداد جو دکھائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے ایک اشارہ پیش کر دیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہاں بھی بڑے بڑے مبالغے کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس نے کہا کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بھائی، جو اصل مسئلہ ہے، روایت کا جو اصل قصہ ہے، اور اس روایت کا جو اصل مقصود ہے، وہ ہمیشہ سے اہل سنت کا مسئلہ رہا ہے۔ روایت کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تحفظ نہ رکھے آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض نہ رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی نہ رکھے، ان کی فضیلت کو تسلیم کرے، ان کی اہمیت کو مانے، ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کرے، اور اہل بیت کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ اہل سنت کا ہمیشہ مسئلہ رہا۔ ہمارے خلیفہ راشدین چوتھے، عشر مبشرہ میں سے ہیں ہمارے ہاں، داماد رسول ہیں ہمارے ہاں، آپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کے شوہر ہیں ہمارے ہاں، ایک عظیم ترین بہادر ہیں ہمارے یہاں، ایک عظیم ترین حکیم شخص ہیں، فیصلہ کرنے والے شخص ہیں، بہت علم کثیر رکھنے والے شخص ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے، اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کی طرح سیدنا علی کے جو مخصوص امتیازات ہیں، بھی کچھ امتیازات تو صحابہ کے مشترک ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ خاصیت ہے۔ اب حضرت بکر کی الگ خاصیت ہے، عمر فاروق کی الگ خاصیت ہے، علی مرتضیٰ کی الگ خاصیت ہے، عثمان غنی کی الگ خاصیت ہے، تو جو امتیازات ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں اہل سنت۔ یہ اہل سنت کے یہاں سرے سے کبھی مختلف بھی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ حقوق اہل بیت جو اس خطبے کا نچوڑ ہے، وہ اہل سنت کے ہاں کبھی مختلف ہی معاملہ نہیں رہا، تاریخ میں نہیں رہا کبھی۔ تو میں کہوں گا کہ اے اخوانیت کی گود میں پلنے والے رافضی فکر شخص، باقی سب کچھ یہ سب ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ واقعی رافضیوں کا مسئلہ ہے۔ عید غدیر خم رافضیوں کا مسئلہ ہے، امام معصوم رافضیوں کا مسئلہ ہے، خلیفہ بلا فصل رافضیوں کا مسئلہ ہے، غصب خلافت کا نظریہ رافضیوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کا ارتداد رافضیوں کا مسئلہ ہے، آل بیت کے ساتھ ظلم کا دعویٰ مٹانے کی بات
رافضیوں کا مسئلہ ہے, سب کچھ رافضیوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ تم جو ہے غالباً رافضی ہو اور تقیہ کی راہ پہ چل رہے ہو, اس لیے تمہاری نظر میں یہ سارے مسائل ہو سکتا ہے امت کے مسائل معلوم پڑتے ہوں. باقی اہل سنت کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.